ذکر خدا چینل، اس چینل پہ آپ کو ملیں گے مختلف قسم کے بیانات، دینی مسائل کا حل، قرآن پاک کی تفاسیر، ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کی بہت ساری کلاسز، خوبصورت آواز میں نعتیں اور دل فریب گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کے مسائل کے لیے بہت مجرب وظیفے۔ تو ابھی ذکر خدا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں۔ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اپنے کورس تفسیر القرآن کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع کو مکمل کر کے اگلے رکوع کی چند آیات کو بھی ساتھ تفسیر اور ترجمے کے بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام بہن بھائیوں سے ایک دفعہ پھر یہ اپیل کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھے کمنٹس سے ضرور نوازیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسرے لوگوں تک بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہماری اور آپ کی مغفرت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مختصر سا کل کے سبق کا جائزہ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کی گئی نصیحتوں کو پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی محترم، آپ کافروں کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوا کریں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ برے کام کرنے کی وجہ سے اپنے دلوں پہ مہر لگوا چکے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں، کانوں اور ان کی زبانوں پہ مہر لگا دی ہے، اب وہ کبھی بھی ایمان لا کے نہیں دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ ایمان والوں سے مراد ان کی صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ذات کو، لیکن اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اور اللہ نے ان کے دلوں میں جو بیماری تھی اس بیماری کو بڑھا دیا باسباب اللہ کے جھٹلانے کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ عذاب کی وجہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اصلاح کرنے والے ہیں۔ مانوں کو آگاہ کیا کہ بے شک یہی تو فسادی ہیں اور یہی ہیں جو بے وقوف ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 12 سے۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا، ملتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تب یہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا، اور جب خَلَوْا، اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ، قالوا، تب کہتے ہیں، اِنَّا، بے شک، مَعَکُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ، ہم تو یوں ہی مستہزئون، مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی منافقین کے بارے میں کہ جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملتے ہیں یا صحابہ کرام کو ملتے ہیں تب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، لیکن جیسے ہی وہ اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تب فوراً اس بات سے مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو یوں ہی ہنسی اور مذاق کر رہے ہیں۔ یہ آیات جو ہے یہ عبداللہ بن ابی وغیرہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا اور منافقین کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ ایک روز انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا، دیکھو تو میں معاذ اللہ ان کو کیسے بے وقوف بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا، اے ابن ابی،
خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق کے مالک ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا یہ باتیں ڈر اور نفاق سے نہیں کی، باخدا ہم آپ کی طرح مومن اور صادق ہے۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو وہ اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ دیکھو میری چال بازی، اور فخر کرنے لگا اور اترانے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو یوں ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات یہاں سے لے کے یہاں تک نازل فرمائی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تب تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ قالوا انما معکم، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی اور مذاق کر رہے ہیں۔ اور جب وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ یستہزئ، اللہ وہ مذاق کرتا ہے بہم ان سے، یعنی ان کے جواب کے مذاق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گمراہی میں ان کو ڈالنا ہے وَيُمُدُّهُمْ، اور پھینک دیا جانا ہے انہیں فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں میں، یا مہون کہ وہ ہمیشہ اسی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایسا مذاق کروں گا کہ انہیں ڈھیل دوں گا اور ان کی سرکشیاں اتنی بڑھا دوں گا کہ وہ ان سرکشیوں کے اندر بھٹکتے رہیں گے۔ کیوں بھٹکتے رہیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک، یہی لوگ ہیں الذین، جنہوں نے نشترو خرید لی الضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، انہوں نے سودا کیا، تجارتہم، اور تجارت کی، وما کانوا مہتدین، لیکن وہ ہدایت پانے والے نہ تھے، یعنی ایسا سودا ان لوگوں نے کیا کہ جس میں ان کو ہدایت کی کوئی راہ نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے، مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی، ایسے شخص کی طرف جیسے استوقد نارا، کہ وہ آگ جلائے، فلما، پھر جب آدات، روشن ہونے لگے، ماحولہ، اس کا ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ، تو اچک لے جائے یا چھین لے جائے یا ان کی سلب کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ بنورہم، آنکھیں، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا جائے، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ کبھی بھی کچھ سجائی نہ پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں نے ایسا سودا کیا ہے، ایسی تجارت کی ہے کہ جو کبھی بھی انہیں نفع نہیں دے سکے گی، اور ان کی تجارت کی مثال ایسے بیان کی گئی کہ ایسی تجارت کہ جیسے کوئی شخص اندھیرے میں آگ جلائے یا دیا جلائے یا لالٹین جلائے یا کوئی لائٹ آن کرے کہ روشنی ہو جائے، اور جیسے ہی وہ لائٹ کا بٹن آن کرے اور روشنی ہو، یا دیا جلائے اور روشنی ہو، تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے نور ہی کو سلب کر لے جائے، تو اسے اندھیروں میں بھٹکا دیا جائے، تو اس سے تو کچھ بھی سجائی نہیں دے گا۔ اب اندھے کے سامنے آپ آفتاب لا کے رکھ دیں، آپ اندھے کے سامنے دنیا بھر کے بلب جلا لیں، لیکن اسے کیا معلوم، کیونکہ وہ تو اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی انسانوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ سرکشیوں کے اندر اپنی گمراہی کی وجہ سے بھٹکتے رہیں گے۔ اب آپ ان کے سامنے کچھ بھی کریں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سمون، بہرے ہیں، بکمون، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، گویا کہ انہیں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل اندھے، گونگے اور بہروں والا ان کا حال ہے۔ اب آپ ان کے سامنے کچھ بھی کریں، اگر آپ حق بولیں گے تو وہ بہرے ہو جائیں گے، اگر آپ ان سے حق بلوانے کی کوشش کریں گے تو وہ گونگے ہو جائیں گے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ حق دیکھ سکیں تو وہ اندھے ہو جائیں گے۔ وہ ایسے ہیں گویا کہ لا یرجعون، ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں او یا کصیب، جیسے کہ تیز بارش ہو، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں ظلمات، اندھیریاں ہوں، ورد، اور گرج ہو، وبرقم، اور بجلی ہو، یجعلون، اور وہ ڈال لیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑک کے خوف سے، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے، یعنی بہت اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں موت کے خوف کی وجہ سے۔ واللہ، اور اللہ فرماتا ہے محیط، وہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت میں کافروں کو متنبہ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ جیسے ان کی مثال یہ لے لو کہ آسمان کے اوپر سے جب بجلی گرجے اور جب اندھیرا چھا جائے
اور خوب اچھی طرح وہ بجلی چمکنا شروع کر دے اور انسان یہ سمجھے کہ بس اب وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ڈال لے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر موت اور گرج کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ کوئی انسان کسی بہت بڑے سفر پہ جا رہا ہو اور راستے میں ایک دم سے اس کے سامنے اندھیریاں ہو جائیں، ایک دم سے اس کے سامنے آ جائیں اور بجلی کڑکنے لگے اور تیز بارش آنے لگے اور انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے اس وقت، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقاد گویا کہ برق و بجلی یختاف اچک لے جائے ابصارہم ان کی نگاہوں کو، یعنی اتنی تیز بجلی آئے کہ جیسے ان کی نگاہیں اچک لے جائے، کلما پھر جب کبھی اضاء لہم روشن ہو جائے ان کے ارد گرد کا ماحول، مشوا تو چلنے لگیں فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلامہ چھا جائے علیہم ان پر اندھیرا، قاموا کہتے ہیں ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لذہبا تو چھین لے جاتا بسمعہم ان کی سماعتیں، وابصارہم اور ان کی بصارتیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا بے شک اللہ علی پر کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا بجلی جب ان کے اوپر چھائے اور وہ ڈر جائیں اور رک جائیں اور ٹھہر جائیں، اور جب تھوڑا سا روشنی کا سایہ نظر آئے، روشنی چمکے، تو وہ پھر سے چلنے لگیں۔ انسان کی زندگی بھی کچھ ایسی ہے کہ جب اس کی زندگی میں روشنیاں آتی ہیں تو وہ چلتا ہے، اور جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ ناکام و نامراد ہو کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جب منہ پھیرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ اے انسان تو سمجھ جا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں، کان اور زبان اس لیے دی تاکہ تو حق کو سمجھے اور پہچانے، اور یہ قرآن پاک کی آیات ہمیں حق کی طرف راغب کرتی ہیں۔ آیت کے شان نزول میں کچھ یوں ہے کہ دو آدمی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منافقین کی طرف بھاگے۔ جب راہ میں پہنچے تو تیز بارش آنا شروع ہوئی، جس ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے گویا ایسی اندھیریاں اور بجلی اور کڑک بھیجے کہ وہ ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ تو اب یہ جب بارش آئی تو یہ لوگ بھاگے، جس کا ان کے ذکر ہوا، تو شدت کی گرج اور چمک اس میں تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ ہی نہ دے، جب یہ چمک ہوتی تو چلنے لگتے، جب اندھیری ہوتی اندھے رہ جاتے۔ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ خدا خیر کرے صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دست مبارک پہ یعنی توبہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایسا ہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت دی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آئے اور انہوں نے بیعت کی اور اس کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ان کے حال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے مثل اور کہاوت کے طور پر قرآن پاک میں بیان بنا کے بتا دیا کہ جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان پر اثر نہ کر جائے، جس سے یہ مارے ہی نہ جائیں، اور جب ان کے مال اور اولاد زیادہ ہوتے تو اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جاتے اور اپنی غنیمت کو غنیمت سمجھ بھی جاتے، اور جب بجلی چمکتی تو چلنے لگتے اور کہتے کہ اب تو دین محمدی سچا ہے، اور جب مال اور اولاد ہلاک ہوتے اور کوئی بلا آتی اور یا بارش میں اندھیریاں ہوتی یا ٹھنڈک ہوتی تو تب یہ منافق ہو جاتے اور کہنے لگے یہ مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے ہیں، اور اسلام سے پلٹ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی مثال بیان کی قرآن پاک میں کہ جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو اور بجلی کی گرج اور چمک جنگل میں مسافروں کو حیرت زدہ کرتی ہو، اور وہ کڑک کی وحشت ناک آواز سے بندشہ ہلاکت کانوں میں انگلیاں ٹھونسے ہوں، ایسے ہی کفار قرآن پاک کے سننے سے کان بند کرتے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دل نشیں مضمون ان کے دل کی طرف مائل ہو اور ان کو باپ دادا کے دین سے ہٹا دے۔ تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جب منہ پھیرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ اے انسان تو سمجھ جا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں، کان اور زبان اس لیے دی تاکہ تو حق کو سمجھے اور پہچانے۔
اور یہ قرآن پاک کی آیات ہمیں حق کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جتنا بھی آج کے رکوع میں ہم نے سبق پڑھا اس کو ہمیں پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔